نماز زندگی کا ایک فراموش کردہ مقصد۔ تاریخ میں انسان نے بہت سفر کیے ہیں، لیکن ایک سفر کسی نے نہیں کیا سوائے ایک کے۔ ایسی سواری جس پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو، ایسا راستہ جو کسی ذی روح نے کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا مقام جس پر کسی مخلوق کے قدم نہ پڑے تھے۔ یہ ایک بشر کی بارگاہ الہی میں حاضری کا سفر تھا۔ یہ سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 آسمانوں کا سفر تھا۔ یہ اسراء والمعراج تھا۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے گئے، جہاں فرشتہ جبرائیل تک کی رسائی نہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی مشن میں ہر ہدایت، ہر حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا، سوائے ایک حکم کے۔ وہ حکم جو اتنا اہم تھا کہ اسے حضرت جبرائیل کے ذریعے بجائے زمین پر بھیجنے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ وہ حکم ہے نماز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازوں کا حکم ملا۔ جب اس حکم میں آسانی کی درخواست کی گئی تو اسے گھٹا کر 5 کر دیا گیا، جبکہ ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اس معاملے پر غور و فکر کرتے ہوئے علماء نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ 50 سے 5 نمازوں تک کا معاملہ ارادتاً تھا، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری روزمرہ زندگی میں نماز کا مقام بتانا چاہتے تھے۔ اگر واقعی دن میں 50 نمازیں پڑھنا ہوتیں تو کیا ہوتا؟ کیا ہمیں نماز کے علاوہ کچھ کرنے کا وقت ملتا؟ نہیں۔ اور یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ اصل زندگی نماز ہے، اور باقی سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہ نماز سے کم اہم ہے۔ جبکہ ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم اپنے کاموں کے درمیان نماز کی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی نماز کے اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ ہماری نماز ہمارے کاموں کے اوقات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کلاس میں ہوں، شاپنگ پر ہوں یا میچ دیکھ رہے ہوں، تو ہمارے لیے یہ سب نماز سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ سب تو وہ لوگ کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس زندگی کا مقصد کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات جس کا نماز کے بارے میں ہم نے احساس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین نے زنا کرنے والے کو بے دین نہیں کہا، نہ ہی کہا کہ چوری، شراب یا نشہ آپ کو بے دین یا کافر بنا دیتے ہیں، نہ ہی قتل کرنے سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن علماء اس جیسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے نمازی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حدیث ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ بے دین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مذمت کی ہو تو سوچیں یہ عمل کتنا برا ہوگا۔ اب شیطان کی حالت پر غور کریں، اس نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، صرف ایک۔ اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے وہ ہمیں سجدے کی طرف بلاتا ہے، اور ہم نماز نہ پڑھ کر ان سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس انکار کی سنجیدگی کو سمجھیے، اور پھر بھی ہم نے نماز کو کتنا ہلکا لیا ہے۔ نماز پہلی چیز ہے جس کے بارے میں یوم حساب کو سوال ہوگا، لیکن ہمارے لیے اہمیت کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو انسان ناکام و نامراد ہوگا۔ قیامت والے دن جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ دوزخ میں ہیں، تو دوزخ والے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، تمہیں کس نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ہمیں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یا ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے، یا نماز ہماری زندگی میں سب سے اہم نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہے کہ کلاس میں، کام پر، سوتے ہوئے آپ غسل خانے میں جانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، بلکہ اس کا سوچتے بھی نہیں، کیونکہ نہ جانے کے شرمسار نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو چاہے کتنا ہی اہم امتحان ہو، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے کی فکر ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر ہوں، کام پر ہوں یا اسکول میں، تو ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے میں کام پر یا اسکول میں غسل خانے نہیں جا سکتا،
اس لیے ڈائپر استعمال کر لیتا ہوں۔ یا فجر کے وقت غسل خانے میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن میں نے جانے کے بجائے بستر گیلا کرنے کو ترجیح دی۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کلاس، کام، نیند چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کو اپنی روحانی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہم جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہم اپنی روح کو بھوکا پیاسا رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نماز روح کی غذا ہے اور اس کے بغیر روح مر جائے گی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جسم جس نے ختم ہو جانا ہے اس کی ہمیں پرواہ ہے، لیکن روح جسے ہمیشہ رہنا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صراط مستقیم پر آنے کے بعد سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ اسے کھو دیں۔ زوال کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن دین میں زوال سب سے بڑا سانحہ ہے۔ کبھی کوئی بہن اپنی چادر اتار دیتی ہے، کبھی کوئی بھائی جو دینی کاموں میں سرگرم تھا غلط محفلوں میں جانے لگتا ہے۔ اس طرح کے معاملوں میں اکثر لوگ واپس آنا بھول جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچے بنا نہیں رہ سکتے کہ کیوں، کیسے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس نے راہ حق پالی وہ کیسے اتنی گہرائی میں گر سکتا ہے۔ اس سوچ میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شاید جواب ہماری سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مختلف لوگ مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک گناہ مشترکہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ سب کی پہچان ہوتا ہے کہ وہ بے نمازی ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چاہے یہ لوگ سیدھے راستے پر کبھی تھے یا کبھی آئے ہی نہ ہوں، ایک عمل جو ان سب نے زوال سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا یا کم کر دیا یا اہمیت کم کر دی یا نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے تو اس نے نماز دل اور روح سے نہیں پڑھی اور صرف جوڑوں کی ورزش کی ہے۔ نماز کی ایک اہم خاصیت جس پر اکثر ہم دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ یہ خدا سے مقدس ملاقات کے علاوہ ہماری اصل حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اس تحفظ سے بھی نکل جاتا ہے، اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ نماز ایک دم ترک نہیں کی جاتی، مرحلوں میں ترک ہوتی ہے۔ شروع میں نماز دیر سے پڑھنا، پھر ایک نماز کو دوسری سے قریب ملا کر پڑھنا، پھر جلد ہی نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نہ پڑھنا معمول بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہ نظر آنے والی جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ نماز میں دیر کرنے اور چھوڑ دینے سے ایک اندرونی جنگ شروع ہو جاتی ہے، شیطان کی جنگ۔ نماز میں غفلت سے انسان اپنی حفاظتی ڈھال پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے، اب وہ بغیر حفاظت کے شیطان کا جنگ میں سامنا کرتا ہے۔ اب شیطان کے ہاتھوں میں ساری طاقت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے کا پہلا قدم نماز کے معاملے میں غفلت ہے۔ جو گناہوں کے گڑھے میں گر چکے ہیں وہ اگر ایک نظر ڈالیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا تو انہیں معلوم ہوگا پہلا قدم فرض نماز کو چھوڑنا تھا، اور واپسی کی بھی یہی ترکیب ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے۔ جو لوگ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ جب نماز آپ کی زندگی میں آپ کی پڑھائی، کام، تفریح، میل جول، شاپنگ، ٹی وی، میچ سے زیادہ اہم ہو گئی تب آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی ٹھیک کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ یہ سوچ شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز ہی وہ طاقت اور طریقہ ہے جو زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے۔ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو اور وہ بضد ہو کہ سفر ختم ہونے کے بعد ہی میں پیٹرول ڈالوں گا۔ ایسے شخص کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ساری زندگی ایک ہی مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں، نہ زندگی بدلتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ شیطان انہیں چیلنج کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اس طرح
ہم شیطان کو اپنی قیمتی شے چرانے کا موقع دے دیتے ہیں۔ ہمارے گھر اور گاڑیاں ہمارے لیے قیمتی ہیں، اس لیے ہم ان کی سیکیورٹی کا پورا انتظام کرتے ہیں اور کبھی کھلا نہیں چھوڑتے، جبکہ ہمارا دین غیر محفوظ ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن، جس نے خدا کے سامنے قسم کھائی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی، ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ دشمن ہمیں کوئی دنیاوی نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ ہماری روح پر حملہ کر کے ہمارے لیے جنت کے دروازے بند کر رہا ہے۔ رات کا ایک پہر ایسا ہوتا ہے جب ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ سارا دن ہر طرف چہل پہل اور بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ سارا دن ذہن کام، اسکول اور گھر کی ذمہ داریوں میں الجھا رہتا ہے۔ 5 وقت نماز کے علاوہ ہمارے پاس سوچنے سمجھنے، یہاں تک کہ آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کچھ کی زندگی تو اتنی مصروف ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ان سے کیا کچھ چھوٹ رہا ہے، جبکہ رات کا ایک پہر ایسا ہوتا ہے جب تمام کام ختم ہو جاتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے اور ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ جب ہمارے گرد کی ساری دنیا سکون سے سو رہی ہوتی ہے، صرف ایک ذات ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے تیسرے پہر سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی ہے جو اس وقت مجھے بلائے کہ میں اس کو جواب دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی ہے معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ وہ رات کو آپ کے دروازے پر آ کر آپ کی ایک خواہش پوری کرے گا، تو کوئی نادان ہی ہوگا جو اس رات الارم لگا کر نہ سوئے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ سورج نکلنے سے 1 گھنٹے پہلے کوئی ہمارے دروازے پر $10 ملین چھوڑ کر جائے گا، کیا آپ اسے لینے کے لیے نہیں اٹھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ وہ فجر سے پہلے اپنے بندے کے قریب آتے ہیں۔ ذرا سوچیں، رب کائنات ہمیں ہم کلام ہونے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ساری کائنات کا مالک ہمیں موقع دے رہا ہے اور ہم بستر میں سوئے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رب کائنات ہم سے پوچھتا ہے، جو اس وقت مانگو گے ملے گا، اور ہم سوتے رہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب اس دھوکے کی زندگی کا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یعنی تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے حقائق تمہارے لیے پردہ غیب میں تھے، وہاں تجھ سے مطالبہ تھا کہ ان حقائق پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ آج غیب کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے اور اب تمہاری نظر ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، حتیٰ کہ آج تم اپنے ساتھ آنے والے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہو۔ اس دن ہم اصل حقیقت کو دیکھیں گے۔ اس دن احساس ہوگا کہ 2 رکعت نماز اس دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اس دن احساس ہوگا کتنی قیمتی راتیں ہم نے ضائع کر دیں۔ اس دن ہم رات کی ان 2 رکعت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہوں گے۔ اس دن رب کائنات سے بات کرنے کے لیے ہم اپنی تمام دنیاوی خواہشات، منصوبے، منزلیں، سب کچھ جنہوں نے ہمیں دنیا میں مصروف رکھا، سب کچھ قربان کرنے کو خوشی خوشی تیار ہوں گے۔ لیکن اس دن رب کائنات کچھ لوگوں سے منہ پھیر لے گا، جیسے انہوں نے اس دنیا میں اس سے منہ پھیرا تھا۔ قرآن بیان فرماتا ہے، وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہمارے آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہا جائے گا، تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دوست نے یا رشتہ دار نے آپ کو بھلا دیا۔ یہ رب کائنات کا بھلا دینا ہے، جس کے بعد اس پوری کائنات میں کوئی چائے پناہ نہیں ملے گی۔ جہنم کی آگ میں جلنا، دوزخ کی اذیت، کوئی سزا اس تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بھلا دیا ہو۔ جیسے اس سزا سے بڑی کوئی سزا نہیں، اسی طرح اس جزا سے بھی بڑی کوئی جزا نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب جنت کے حقدار جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ جل و شان ان سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ اور ہے جس کی تمہیں خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا،
تو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، تو جو کچھ انہیں پہلے نوازا گیا وہ خدائے عظیم الشان کی دیدار سے اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ ہمیں تہجد کی اہمیت جاننے کے لیے اس دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت خدا سے ملاقات آپ کی زندگی میں جو بے تحاشا سکون لاتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے زندگی پر ان گنت اثرات ہوتے ہیں۔ قیام اللیل آپ کی زندگی کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ جو ذہنی بوجھ آپ کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جو مسائل آپ کی طاقت سے بڑے ہوتے ہیں ان کے حل کی امید مل جاتی ہے، اور ایک بار خدا کا قرب محسوس ہو جائے تو آپ ہر مسئلہ لے کر دربار الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ طلوع صبح۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ سحر ہونے سے پہلے رات سیاہ ترین ہوتی ہے۔ فلکیاتی طور پر سیاہ ترین رات سحر سے کافی پہلے ہوتی ہے، اور اس کہاوت میں استعارتاً استعمال ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کہاوت میں کافی وزن ہے۔ اکثر ہم نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے۔ جب ہر امید دم توڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک جہاں سے توقع بھی نہ ہو مدد مل جاتی ہے۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے سب کچھ کھونے کے بعد پہلے سے زیادہ نہیں پایا؟ جی بالکل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک لمبی رات تھی، اور ہم میں سے اکثر کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی لمبی رات کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ایسی کوئی رات نہیں بنائی جس کی صبح نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ہم اکثر تکلیفوں کے آگے ہار جاتے ہیں، اور ہم سے کچھ خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں اور دینی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح سورج طلوع ہو کر رات کا خاتمہ کر دیتا ہے، اسی طرح رحمت الہی ہمارے لیے رمضان بھیجتی ہے، ہمارے زندگیوں کی تاریکی دور کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے لیے قرآن کا خاص مہینہ بھیجتا ہے کہ ہم تنہا مشکلات کا سامنا کرنے کی بجائے اس کا سہارا پکڑ لیں۔ وہ اس مہینے کو بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اندر کے خالی پن کو پر کرے، ہماری تنہائی کا علاج کرے اور ہماری روح کی مفلسی کو دور کرے۔ وہ ہماری تاریکی میں رہنمائی بھیجتا ہے تاکہ ہم روشنی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ خدا کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ حالانکہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا مالک ہے، اور رمضان میں رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز رحمت، اس کا درمیانی حصہ معافی، اور اس کا آخر جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ خدا کی طرف لوٹنے کا موقع ہے۔ ہماری زندگی کا بیشتر حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ صرف اللہ کے راستے پر ہی عزت کی امید ہے۔ اگر ہم مسلسل فجر چھوڑتے ہیں یا حرام سے دوری اختیار نہیں کر رہے تو خدا سے اپنے تعلق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ سے مخلص ہونا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ اور ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس دنیا میں کوئی کامیابی، ناکامی، حاصل، نقصان، ملنا نہ ملنا کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی اور لوگوں سے تعلقات میں عروج و زوال کا انحصار خدا سے ہمارے تعلق پر ہے، لیکن لوگوں کی طرح خدا رنجشوں کا حساب نہیں رکھتا۔ سوچیں، تمام گناہوں اور شرمندگیوں سے پاک اعمال نامہ، ایسے گناہ بھی مٹا دیے جائیں جن کا سوچ کر بھی آپ کو شرمندگی اور پچھتاوا ہو۔ رمضان وہ موقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان کے روزے خالص ایمان اور اللہ سے جزا کی امید میں رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نادر موقع سے ہم کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دو پہلو جن کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ روزہ رواج کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کے اصل مقصد سے ناواقف ہوتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہوتا ہے
کہ روزہ آپ میں غریبوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، جبکہ یہ صرف روزہ رکھنے کا ایک خوبصورت نتیجہ ہے، لیکن اصل مقصد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے میں اپنے جسمانی خواہشات اور ضروریات پر قابو پا کر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کرنے اور پابند کرنے کی تربیت لے رہے ہوتے ہیں۔ روزے میں بھوک اور پیاس کے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تمام دن اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا احساس رہتا ہے، یہاں تک کہ اکیلے میں بھی ہم اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرتے اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہی وہ احساس ہے جس کو زندہ رکھنے کی تربیت 30 دن کرتے ہیں۔ سارا دن محفل ہو یا تنہائی، ہر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تاکہ سارا سال محفل کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں۔ ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حاضر ہونے کا یقین دل میں بس جائے۔ یہی احساس جو تنہائی میں کھانے سے بچاتا ہے، وہی احساس سارا سال گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس احساس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں کہ خدا کے خوف سے کسی گناہ سے بچنا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار فحش گوئی اور بد اعمال نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ کچھ لوگوں کو روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اور تہجد سے جگراتے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے اصل مقصد کو سمجھیے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں، بلکہ ان تمام باتوں سے پرہیز ہے جو آپ کے بہتر انسان ہونے اور بہتر زندگی ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ رمضان ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو رحمت الہی سے قریب کر سکیں۔ اس طرح سورج آ کر چلا جاتا ہے، رمضان بھی آ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس سے ملنے والی برکتیں اور رحمتیں ہماری زندگی کی تاریکی کو دور کر دیتی ہیں۔ میں یہ ایک نیک شخص کے جنازے سے واپسی پر کار میں بیٹھے ہوئے لکھ رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ ہم نے ایک شخص کو دفنایا اور زندہ لوگوں کے قافلے کے ساتھ گھروں کو لوٹے۔ فی الحال آپ اور میں زندہ لوگوں کے قافلے میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری منزل کہیں اور ہے یا ہم نے مرنا نہیں، بلکہ ہم بھی مرنے والوں کے سفر میں شامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارا سفر جاری ہے۔ فی الحال جنازے سے واپسی پر ہم اپنی گاڑیوں میں اپنے گھروں، اپنے ٹی وی، اپنا بستر، اپنی نوکری، اپنے امتحان، اپنے دوستوں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کی طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال ہمارا سفر اس دھوکے کی زندگی، خود ساختہ خداؤں اور اصل مقصد سے دور کرنے والی فریب زدہ دنیا کی طرف ہے۔ لیکن یہ ہمارا اصل سفر نہیں ہے۔ ہمارا اصل سفر اس منزل کی طرف واپسی کا سفر ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ ہم سب وہاں جا رہے ہیں جہاں وہ نیک شخص گیا۔ ہماری منزل وہی ہے، بس یہ معلوم نہیں کہ کس کو کتنا وقت لگے گا۔ ہم سب خدا کے پاس سے آئے تھے اور اس کے پاس واپس جانا ہے، کیونکہ وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے۔ ہمارا جسمانی وجود صرف ایک سواری ہے۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آج اس نیک شخص کے ساتھ ہوا۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا تھا اور پھر واپس مٹی کے سپرد ہو جائے گا۔ یہ وجود صرف ہماری روح کا لباس ہے، تھوڑی دیر کا ہم سفر۔ واپسی پر ہم یہ لباس یہیں اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔ واپسی اپنے اصل گھر کی طرف واپسی۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک روح کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ارجعی، واپس لوٹو۔ جس مثالی خوبصورت روح کو آج ہم نے دفنایا، وہ زندگی سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ خدا کی رضا سے زندگی کے اونچے درجے پر فائز ہو گئے۔ وہ اپنے اصل گھر پہنچ گئے، لیکن ان کا جسمانی وجود اس دنیا کا تھا، اسی لیے اسے یہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ جسم کا تعلق اس ادنیٰ سطح کی دنیا سے ہے جہاں اس کی ضرورت خوراک، لباس، رہائش وغیرہ ہے۔ یہ کھاتا، سوتا، روتا، خون بہاتا ہے اور مرتا ہے، جبکہ روح کا تعلق اعلیٰ دنیا سے ہے اور اس کی ایک ہی ضرورت ہے، خدا سے محبت۔ اس لیے جب دنیا میں
جسم روتا ہے، اس کا خون بہتا ہے یا درد محسوس کرتا ہے تو روح اس سے لاتعلقی ظاہر کرتی ہے۔ روح کو صرف ایک شے زخمی کرتی، درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، جب اسے خدا سے دور کیا جائے۔ جب اس کا تعلق خدا سے توڑا جائے تو وہ اس کے لیے موت ہے۔ اس لیے جو روح اپنے اصلی گھر واپس لوٹ جائے اس کے لیے رونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مری نہیں، بلکہ رونا تو ان کے لیے چاہیے جن کے وجود تو زندہ ہیں لیکن خدا سے دوری کی وجہ سے ان کی روحیں مر چکی ہیں۔ اس لیے نیک روحیں اس زندگی میں بھی اپنے اصلی گھر کی طرف کوشش کرتی ہیں۔ اے میرے رب، میری روح کو جائے امان بنا اور مضبوط قلعہ بنا دے جس کو کوئی بھی پریشان نہ کر سکے، ایک جائے پناہ جہاں اطمینان، سکون اور ٹھہراؤ ہو، جو باہر کی دنیا سے لا تعلق ہو۔ جس روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سوال: میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مخلص سوال پوچھنے پر جزائے خیر عطا فرمائے اور حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ میرے خیال میں اس طرح کے حالات اس وقت پیش آتے ہیں جب ہم وسیلے اور مقصد کا مقام نہیں سمجھتے۔ جب ہم اچھے خاوند کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کامیاب شادی ہمارا وسیلہ ہے یا مقصد؟ میرے خیال میں اکثر لوگ کامیاب شادی کو اصل مقصد بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مایوسیوں اور تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس دنیا کی ہر شے، اس کی طرح شادی بھی اللہ کی رضا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے اگر ہماری دعاؤں کے باوجود بھی ہم اسے حاصل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رضا الہی حاصل کرنے کا کوئی اور وسیلہ رکھا ہے۔ شاید مشکلات ہی سے ہماری طہارت ہو، جن سے ہمارے اندر صبر پیدا ہو، جو ہمارے لیے قرب الہی کا باعث بنے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اچھا خاوند جس کو ہم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، شاید وہ ہماری خدا سے دوری کا سبب بنے۔ حالات کو اس طرح سے دیکھنے کی بجائے ہمارا نظریہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ یہ دنیا، اچھی نوکری، من پسند جیون ساتھی، اولاد، مستقبل، اسکول، کیریئر ہمارا مقصد بن جاتی ہے، اور خدا اس دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ہم خدا کو وسیلہ بنا کر اپنا مقصد یعنی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو خدا سے مایوس ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ لیکن اللہ دنیا طلب کرنے کا وسیلہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اصل مقصد ہے۔ یہاں تک کہ دعا کا اصل مقصد بھی خود کو خدا سے جوڑنا ہے۔ دعا کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز غلط مقام پر ہے۔ اسی لیے مجھے دعائے استخارہ بہت پسند ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل اور صحیح ہے، کیونکہ یہ دعا اعتراف کرتی ہے کہ اللہ تمام علم کا مالک ہے، اس لیے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اسے ہم سے دور کر دے۔ اس دعا کا مرکز آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی دونوں جہانوں میں بہتری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا سے اپنی خواہش کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، پھر اس کے بعد اللہ پر یقین کریں کہ اب وہ آپ کے لیے جو کرے گا، جو بھی دے گا، وہی آپ کے لیے سب سے بہترین ہے، اور اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے متوقع طریقے سے دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ہمارا علم انتہائی محدود۔ اس کے لامحدود علم میں وہ ہمیں ایسی چیز سے نواز سکتا ہے جو ہمیں ہمارے اصل مقصد یعنی رضائے الہی کے قریب کر دے۔ واللہ عالم۔ ہم ایک آئی دنیا میں رہتے ہیں۔ آئی فون، مائی اسپیس، آئی پیڈ، یعنی توجہ کا مرکز واضح ہے، میں، میرا، مجھے۔ خود پسندی کو دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایڈورٹائزر اکثر آپ کی انا کو ابھارتا ہے،
مثال کے طور پر اکثر اشتہار ہمارے اندر طاقت اور رتبے کی خواہش کو ہوا دیتے ہیں۔ اکثر اشتہارات کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ طاقت کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صرف ایڈورٹائزر ہی ہماری انا کو بڑھاوا نہیں دیتے، بلکہ یہ ایک عالمی رجحان ہے جو ہماری انا کو پالنے اور بڑھاوا دینے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔ آج کل اسے فیس بک کہتے ہیں۔ اس کی افادیت کے حق میں بولنے والی میں پہلی ہوں گی۔ دوسری چیزوں کی طرح اس کے بھی استعمال پر منحصر ہے۔ چھری سے پھل کاٹ کر بچے کو دیا جا سکتا ہے اور چھری سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک بہت اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ آخر کار فیس بک ہی تھا جس کے ذریعے ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملی۔ فیس بک انتظام، اجتماع، دعوت اور اتحاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ فیس بک کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے اور اللہ والوں سے جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہیں فیس بک ہمارے نفس کو پالنے اور بڑھاوا دینے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ انا، خود پرستی، فخر، غرور ہم سب کے وجود کا حصہ ہیں۔ اس انا کو پالنے میں خطرہ یہ ہے کہ جتنا اس کو خوراک ملے یہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور جتنی طاقتور ہو اتنی ہی یہ ہم پر حکمرانی کرتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں رہتے، ہم اپنے ہی نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ انا ہمارے نفس کا وہ حصہ ہے جو طاقت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے چاہا جائے، سراہا جائے، پہچانا جائے اور مانا جائے۔ فیس بک ان تمام خواہشوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس جگہ میرے ہر لفظ، ہر سوچ، ہر تصویر کو دیکھا، سراہا اور لائک کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً میں اس جستجو میں لگ جاتی ہوں۔ پھر میرا یہ رویہ صرف انٹرنیٹ تک نہیں رہتا، بلکہ میں اپنی زندگی بھی اسی طرز سے گزارنے لگتی ہوں کہ مجھے نوٹس کیا جائے۔ جلد ہی میں زندگی کا ہر لمحہ ایسے جینے لگتی ہوں جیسے میں بہت سے پرستاروں کی نظر میں ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں اس کی فوٹو بنا کے فیس بک پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ مسلسل ایک ایسے ذہنی حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر ممکنہ چیز فیس بک پر ڈال رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ آپ میں جھوٹی انا کی تسکین پیدا کرتی ہے کہ آپ بہت اہم ہیں، اور آپ کی غیر اہم باتیں بھی لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ جلد ہی انسان کی میں اہم ترین ہو جاتی ہے۔ میں بہت اہم ہوں، میرا سٹائل، میرا انداز، میرا طریقہ کار سب دنیا کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ نتیجتاً جلد ہی اس کی میں، اس کی ذات، اس کی زندگی کا مرکز بن جاتی ہے، جبکہ یہ نتیجہ اصل مقصد زندگی سے بالکل الٹ ہے۔ اس زندگی کا مقصد تو خدا کی عظمت کی پہچان اور اس کے سامنے اپنی بے بسی کا ادراک کرنا ہے۔ اصل مقصد تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر خدا کو زندگی کا مرکز بنانا ہے، لیکن فیس بک اس کے بالکل الٹ خیالات کو مسلسل پالتا ہے۔ فیس بک یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ آپ اہم ہیں، اس لیے آپ کی ہر غیر اہم بات بھی قیمتی ہے اور اس کی بھی نمائش ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ناشتے میں کیا کھا رہی ہوں اور کیا سودا خرید رہی ہوں، اس کی خبر لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ جب میں کوئی فوٹو اپلوڈ کرتی ہوں تو اب مجھے انتظار ہوتا ہے تعریف کا، پہچانے جانے کا۔ لائکس اور کمنٹس کی تعداد سے خوبصورتی کو ناپا تولا جا سکتا ہے۔ پوسٹ ڈالنے کے بعد لائکس کا انتظار کرتی ہوں، اور فرینڈز جن میں سے 80 کو ہم جانتے بھی نہیں، ان کی تعداد میں دوسروں سے مقابلہ کرتی ہوں۔ زیادہ کی حرص اور مقابلے کو قرآن پاک اس طرح واضح کرتا ہے: الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب نے۔ مقابلہ چاہے دولت کے انبار کا ہو یا فیس بک کے فرینڈز اور لائکس کی تعداد کا ہو، نتیجہ ایک سا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خطرناک سوچ جس کو فیس بک بڑھاوا دیتا ہے وہ ہے لوگوں کو توجہ کا مرکز بنانا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا پسند کر رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ فیس بک میرے بارے میں لوگوں کی رائے کو مجھ پر حاوی کر دیتا ہے۔ جلد ہی میں لوگوں کے ہاتھ میں ایک کٹھ پتلی بن جاتی ہوں۔ اب میری حیثیت، میری تکلیف، میری خوشی، میری قدر و قیمت، میری کامیابی، میری ناکامی کا فیصلہ لوگ کرنے لگتے ہیں۔ اس کٹھ پتلی کی زندگی میں میرا اچھا اور برا ہونا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ مجھ سے خوش ہیں تو میں اچھی ہوں، اور جب نہیں خوش تو میں بری ہوں۔
میں کیا ہوں اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ میں ایک قیدی ہوں جس نے اپنی خوشی، غمی، مایوسی اور سکون کی چابیاں لوگوں کو تھما دی ہیں۔ خدا کی غلامی میں خدا کی رضا یا ناراضگی، سزائے جزا کا سکہ چلتا ہے، لیکن لوگوں کی غلامی میں تعریف یا تنقید کا سکہ چلتا ہے۔ جب میں خدا کی بجائے لوگوں کی غلامی کرتی ہوں تو پھر اتنا ہی ان سکوں کی لالچ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا مزید حاصل کرنے کا لالچ بڑھتا ہے، اس سے زیادہ اسے کھونے کا خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً جیسے مونوپولی کھیلتے ہوئے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا لالچ کرتی ہوں اور اس گیم میں امیر ہو کر اچھا محسوس کرتی ہوں، لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اصل زندگی میں اس سے کچھ نہیں خرید سکتی۔ لوگوں کی تعریفیں بھی مونوپولی کے پیسوں کی طرح ہیں، جب مل رہے ہوں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا اور اگلی دنیا میں یہ سب بے قیمت ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کی پجاری ہوں۔ اس طرح میں شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، ریا دکھاوے کی عبادت کی مرتکب ہو جاتی ہوں۔ ذہنی طور پر لوگوں کی غلام ہونے کی وجہ سے ہم ریا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ یہ غلامی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی رائے، لوگوں کی نظر میں عزت اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش میں میری زندگی کی خرچ ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی مجھے ان سب کو کھونے کا خوف بھی بڑھ جائے گا۔ جتنا خوف بڑھے گا، اتنی ہی میری زندگی اور سوچ غلامانہ ہوتی جائے گی۔ اصل آزادی صرف اللہ کے سوا ہر خوف سے نجات کا نام ہے۔ ایک بہت واضح حدیث پاک میں بیان ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے اور بندے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے خود کو اس سے الگ کر لو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یعنی معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ جتنا ہم لوگوں کی توجہ اور محبت سے بے نیاز ہوں گے، اتنی ہی توجہ لوگ آپ کو دیں گے۔ جب ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حدیث یہی سکھاتی ہے کہ دنیا کی غلامی چھوڑنے سے خالق اور مخلوق دونوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اب جب کہ فیس بک ایک طاقتور ہتھیار ہے تو اسے اپنی آزادی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنی ذات کی پیمائش اور ذہنی غلامی کے لیے۔ اس احساس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، جیسے آپ ساری زندگی غار میں رہے ہوں اور اسی غار کو اپنی کل کائنات سمجھتے رہے ہوں، اور ایک دن اچانک آپ غار سے باہر قدم رکھیں اور زندگی میں پہلی بار آسمان کو دیکھیں۔ آپ درختوں، پرندوں اور سورج کو پہلی بار دیکھیں۔ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد آپ کو پہلی بار احساس ہو کہ آپ اب تک جھوٹی زندگی جیتے رہے ہیں۔ پہلی بار آپ سچی اور زیادہ خوبصورت حقیقت کو دیکھ رہے ہوں۔ شعور کے اس بلند مقام پر کیسے احساسات ہوں گے؟ آپ کو طاقت کا احساس ہوگا کہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نہ کر سکتے ہوں۔ پچھلی زندگی کے کسی معاملے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ آپ کو پہلی بار مکمل بیداری، زندگی، آگاہی اور شعور کا احساس ہوگا۔ یہ ناقابل بیان احساس ہے۔ یہ روحانی بیداری ہے جو حق کے لیے نئے تعارف سے آتی ہے۔ یہ ایمان کی بیداری ہے۔ نو مسلم اس احساس سے واقف ہیں۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے جب دین کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اس احساس کو جانتے ہیں۔ خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا جب واپس آتا ہے تو وہ اس احساس کو جان پاتا ہے۔ اس احساس کو ابن القیم رضی اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین یعنی صراط مستقیم کے درجے میں یقظہ، ایقاظ یا بیداری کہا ہے۔ وہ اس کیفیت کو خدا کی راہ میں درجوں میں سے پہلا درجہ کہتے ہیں۔ اس حالت کو اکثر نو مسلم کا جوش بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص خدا کی راہ کی طرف پہلی بار یا واپس آتا ہے تو وہ جذبے اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس توانائی کی وجہ یہی ایمان کی بیداری کا احساس ہے۔ ایمان کی بیداری کے احساس کی خصوصیات: اللہ عبادات کو آسان بنا دیتا ہے۔
اس حالت میں انسان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ عبادات اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ حق کی اس راہ کے لیے جو اس نے نئی نئی دریافت کی ہے، وہ سب کچھ آسانی سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا جوش اسے 0 سے 60 تک بڑی آسانی سے لے جا سکتا ہے۔ یہ روحانی طاقت کے انجیکشن کی جیسے ہوتا ہے۔ جو طاقت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ ایسے موقع پر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تبدیلی میں زیادہ تیزی اور زیادہ جلدی نہ کرو۔ میرے خیال میں تبدیلی مسئلہ نہیں ہے بلکہ تکبر یا مایوسی ہے۔ جب اللہ آپ کو ایسی نعمت سے نواز رہا ہے جس کے ذریعے آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیں، اسے استعمال کریں، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے بن کر، نہ کہ اپنے آپ پر فخر کیا جائے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ آپ 0 سے 60 تک بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن اس کیفیت کے گزرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس 0 تک نہ آ جائیں۔ عارضی زندگی کی ہر کیفیت کی طرح یہ کیفیت بھی عارضی ہوتی ہے۔ زندگی کا راستہ ہموار نہیں ہے اور نہ ہی ایمان کی راہ۔ اس کیفیت کے کم ہونے کی وجہ سے انسان مایوسی اور کم ہمتی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کیفیت کے نقصانات: اگر اس کیفیت کی مندرجہ بالا خصوصیات کو نہ سمجھا جائے تو 2 طرح کے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہی نقصانات اس وقت بھی ہوتے ہیں جب کوئی خدا کی راہ میں ایک جگہ مسلسل رکا رہے: تکبر یا عبادات کا زوام، اور دوسری نا امیدی۔ یہ وہ 2 نقصانات ہیں۔ متکبر شخص اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اپنی اصلاح کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ نا امید شخص کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ دونوں متضاد بیماریاں ہیں، لیکن دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ دونوں صراط مستقیم کی جستجو چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبر: اس نقصان کا تعلق اس بات کو نہ سمجھنے سے ہے کہ عبادت کا شوق بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اور یہ ایمان کی بیداری کی خصوصیت ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ اپنی عبادت کو اپنی خوبی سمجھتا ہے اور اپنے نیک ہونے پر فخر کرتا ہے۔ یہ جھوٹا فخر بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی کو جنم دیتا ہے۔ ایمان، ہدایت اور نیکی کی توفیق کو وہ اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنی قابلیت سمجھنے سے وہ اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی: اس نقصان کا تعلق اس بات کو نہ سمجھنے سے ہے کہ زندگی کی ہر حالت اور کیفیت کی طرح روحانی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ناکام ہیں یا گنہگار۔ رمضان گزرنے کے بعد اکثر لوگوں میں مذہبی جوش و جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس جذبے میں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ سبق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سیکھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ نے فرمایا: حنظلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فرمایا: یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کے باغات اور جہنم کی آگ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ سکتے ہوں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم پر وہ حالت مسلسل رہے جو میری موجودگی کے وقت یا ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے تمہیں تمہارے بستروں اور گلیوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن حنظلہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ صحیح مسلم۔ صراط مستقیم کی طرف سفر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس راہ میں حوصلہ نہ ہاریں۔ اگر جذبہ ایمانی میں کمی محسوس کریں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ میں کمی ہے۔ ایمانی جوش و جذبے میں اتار چڑھاؤ قدرتی طور پر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا کہ ایمان کی مختلف کیفیات ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔
اگر ہم ہمیشہ ایمان کی بلند سطح پر رہتے تو ہم فرشتے ہوتے۔ کامیابی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جب آپ کا ایمان بلند سطح پر ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ایمان کی کم تر سطح پر اپنے آپ کو خدا کی راہ سے اور خدا کی امید سے جوڑے رکھا۔ کامیابی یہ ہے کہ مشکل وقت میں اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ شیطان کا جال۔ یاد رکھیں، شیطان آپ کی حالت کے مطابق مختلف انداز سے آپ پر حملہ آور ہوگا۔ روحانی عروج کی حالت۔ جب آپ روحانی طور پر ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے تو شیطان آپ پر تکبر اور فخر کے ساتھ حملہ کرے گا۔ آپ اپنی نیکی اور عبادت پر فخر کریں گے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھنے لگیں گے کہ جیسے آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں، اور آپ اپنی اصلاح کی کوشش بھی چھوڑ دیں گے۔ شیطان آپ کو اس فریب میں ڈالے گا کہ میں وہ سب گناہ نہیں کر رہا جو لوگ کر رہے ہیں، اسی لیے تو میں پرفیکٹ ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلاً اگر آپ پردہ نہیں کرتیں تو شیطان آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ کچھ پردہ کرنے والیاں فلاں فلاں گناہ کرتی ہیں، کم از کم میں وہ گناہ نہیں کرتی، اور میں تو فلاں فلاں اچھے کام بھی کرتی ہوں جو پردے کرنے والیاں نہیں کرتی۔ یا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ سوچنا کہ کم از کم میں کلب اور نشہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے سامنے سب نے الگ الگ اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ کی نظر میں ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے جس سے وہ ہماری توجہ نیکی اور اصلاح سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی حالت۔ لیکن جب آپ کا ایمان کمزور ہو تو شیطان آپ پر مختلف طریقے سے حملہ آور ہوگا۔ وہ آپ کو نا امید بنائے گا، آپ کو یقین دلائے گا کہ آپ کبھی اچھے اور نیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کوشش کرنی بیکار ہے۔ یا تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، یا گناہ چھوڑنا ناممکن ہے۔ نتیجتاً آپ مزید برائی میں دھنستے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہدایت کی راہ پر آنے کے بعد آپ سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے مایوس ہو گئے ہوں، کیونکہ شاید راہ ہدایت پر رہتے ہوئے آپ دوسروں کو غلطی کرنے کی یا کمزوری دکھانے کی گنجائش نہیں دیتے تھے۔ یہ رویہ بہت تباہ کن ہے۔ اس لیے جب آپ سے غلطی ہوئی تو آپ خود سے بھی بد دل اور مایوسی ہو گئے۔ اگر آپ یہ بات قبول نہیں کریں گے کہ راہ ہدایت پر چلنے والے بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی اور گناہ ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر بھی جبر اور ظلم کریں گے اور اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی ہدایت سے مایوس ہوں گے۔ اپنے اوپر رحم کریں، ورنہ آپ گناہوں اور مایوسی کے بھنور میں مسلسل دھنستے چلے جائیں گے۔ شیطان توبہ اور دعا سے دور رکھنے کے لیے بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تم منافق ہو، یا توبہ کرنے کا کیا فائدہ، پھر گناہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سب جھوٹ ہے، وہ آپ کو خدا کی رحمت سے مایوس رکھنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اپنے ہنر کا ماہر ہے۔ گناہ کے بعد تو سب سے زیادہ رجوع اور اللہ کے سامنے حاضری کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذلت کے اس دھوکے سے بچانے کے لیے یاد رکھیں کہ ایمان میں کمزوری آنا تو لازمی ہے، فطور انسان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا مطلب آپ کی ناکامی یا منافقت نہیں، جیسے صحابہ کرام نے سوچا، تو آپ خدا کی راہ میں حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم کچھ چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے آپ کی جو حالت اور کیفیت ہو، آپ جیسا بھی محسوس کر رہے ہوں، آپ کم از کم ان لازمی چیزوں کو ضرور کریں گے۔ کبھی کبھی جب آپ کو محسوس ہوگا ان چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر 5 وقت نماز کو کم از کم اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے جتنا مشکل لگے نماز ضرور پڑھیں، بالکل سانس لینے کی طرح اسے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کیا جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو سانس لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ اور آہستہ آہستہ ان میں قرآن، نفل عبادات اور اذکار کا اضافہ کرتے جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے لیکن لگاتار اچھے اعمال کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت بڑے لیکن کبھی کبھار کے۔
اگر ایمان کی پستی کے دنوں میں آپ ان اعمال سے بندھے رہیں گے تو انشاءاللہ عروج کی بلندیوں سے واپس نہیں آئیں گے اور بإذن اللہ ایمان کے پہلے سے بلند درجے پر فائز ہوں گے۔ ایمان کی راہ ہموار نہیں ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، عبادت کے شوق میں بھی اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن ہر زوال کے بعد عروج آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کی راہ سے جڑے رہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں، صبر کریں اور پر امید رہیں۔ ایمان کی راہ مشکل ہے، ناہموار ہے، لیکن زندگی کے ہر سفر کی طرح یہ راہ بھی اپنی منزل پر جا کر ختم ہو جائے گی اور منزل پر پہنچ کر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ راہ کتنی قیمتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔